آقا کی خوشنودی کے لیے قرآن و سنت سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ ایران امریکہ کے خلاف جنگ نہ کرے، پہلے دفاعی قوت حاصل کرے۔ اللہ کی شان ہے، واہ جی واہ۔ علامہ شاہ علیہ دیر صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ جب رہے تک ہیں؟ آپ کے پاس وہ قوت اور طاقت نہیں ہے، اسلام کا بھی حکم ہے، شریعت کا بھی حکم ہے، رسول اللہ کا بھی صلی حکم اللہ ہے علیہ وسلم کہ جب تک دشمن کے برابر کی قوت نہ ہو، یا کم از کم کی جو قرآن پاک میں تقسیم ہے کہ اتنا ڈیٹرنس جو ہو کہ آپ دفاع کر سکیں، تب تک للکارنا بھی بیوقوفی ہوتی ہے۔ حکمت عملی کرنا، صلح حدیبیہ، ٹھیک، رسول اللہ کی صلی اللہ مکی علیہ زندگی، رسول اللہ مکی زندگی میں کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی ہے؟ نہیں، کیوں نہیں اٹھائی؟ حکمت عملی کے طور پہ کہ اگر ابھی اٹھائیں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ اور بھائی آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں یار؟ کچھ تو سوچ لیا کرو۔ اب امریکہ اگر سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے یا سعودی عرب والا معاملہ ہے تو آپ کا بیان کچھ اور ہو جائے گا۔ اگر پاکستان کا معاملہ ہوگا تو آپ کہیں گے یہ جہاد کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ ایران کی باری میں دفاعی قوت برابر ہونی چاہیے۔ کچھ تو سوچا کریں۔ سیدھی سی بات ہے، اس ملک میں، اس خطے میں جو مسلمان آباد ہیں وہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں جنہوں نے 313 افراد کے ساتھ، 313 ساتھیوں کے ساتھ، 313 صحابیوں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا تھا اور کفار مکہ کو شکست دی تھی، جنہوں نے غزوہ تبوک میں لاکھوں رومیوں کو للکارا تھا، جنہوں نے غزوہ موتا میں لاکھوں ہزاروں رومیوں کے مقابلے میں چند صحابی بھیجے تھے اور وہ فتح یاب ہو کر واپس پلٹے تھے۔ ہم وہی مسلمان ہیں جنہوں نے کم وسائل ہوتے ہوئے ایران جیسی قوت کو شکست دی، روم جیسی قوت کو شکست دی، دمشق فتح کیا۔ آپ کیا بات کرتی ہیں؟ اسی دور میں آج ایران کا ہاتھوں امریکہ کا انجام دیکھ لیں۔ بھائی علامہ شام صاحب، آپ افغانستان میں اس کا انجام دیکھ لیں امریکہ کا۔ اس سے بڑی دفاعی قوت کون ہوگی؟ اس سے زیادہ وسائل کس کے پاس ہوں گے؟ ٹیکنالوجی کی برتری ہے، لیکن انسانی عزم و ہمت کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ مسلمانوں کو تو جذبہ یہ ہے کہ جہاد فی الجہاد، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی اموال، جان سے جہاد کرو، مال سے جہاد کرو، ہر وقت جہاد کی حالت میں رہو اور دشمن کو للکارو اور دشمن کو سمجھاؤ کہ ہم تمہارے مقابلے پہ کھڑے ہیں۔ بہرحال آپ نے جو بات کی علامہ صاحب، علامہ شام الہی ظہیر صاحب، آپ علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کے بیٹے ہیں۔ وہ شخص جو ہر وقت جہاد کرتا تھا، جو دہشت گردوں کے خلاف بات کرتا ہوا بم دھماکے میں مارا گیا، جس نے ہمیشہ فلسطین کال کی حمایت کی، جس نے ہر فورم پہ مسلمانوں کی حمایت کی۔ اب آپ نہ جانے کس فورم کی بات کر رہے ہیں اور کس طرح بات کر رہے ہیں، کیسے بات کر رہے ہیں۔ بات کرتے ہوئے سوچا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ان کی اولاد سے انسپائر ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنے چند اہل خانہ کے ہمراہ دشمن کو للکارا۔ باقاعدہ سپاہ ان کے پاس نہیں تھی، لیکن انہوں نے اطاعت قبول نہیں کی، دشمن کے ساتھ لڑائی کی اور دنیا کو بتایا کہ جذبہ ایمانی ہی سب سے بڑی چیز ہے، اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، ہر جذبہ اس کے سامنے ہیچ ہے۔ اور آپ آج ہمیں ایران کے معاملے میں، امریکہ کے معاملے میں امریکہ کی ڈنڈی مار رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں۔